فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل سے نورین عباس آپ کے ساتھ ہے۔ آج جس کتاب کے متعلق آغاز کروں گی اس کا نام ہے برزخ۔ تو آئیے سامعین اس کتاب کے متعلق آغاز کرتے ہیں۔ سر ورق آپ کو پڑھ کر سناتی ہوں میں، جو اس کتاب کا سر ورق ہے اس پہ جو چھپائی ہوئی ہے وہ پڑھ کے سناتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برزخ، تالیف شہید محراب آیت اللہ عظمیٰ سید عبدالحسین دستغیب رحمۃ اللہ علیہ، مکتب اہل بیت علیہم السلام، C12 رضویہ سوسائٹی کراچی۔ جملہ حقوق محفوظ ہیں۔ نام کتاب برزخ، کمپیوٹرائزڈ میپ انٹرپرائزز، تاریخ طباعت طبع دوم 24 ذی الحجہ 1414 ہجری، مطبع وزارت حسین اینڈ سنز پریس کراچی، ہدیہ 45 روپے۔ صفحہ نمبر 3 پہ موجود ہیں ہم۔ فہرست ہے یہاں پر خیال مترجم۔ نمبر 1 سے میں شروع کروں گی اس فہرست کو۔ حقوق العباد ادا نہ کرنے کے باعث عذاب برزخ، وہ گناہ جو عالم برزخ میں باعث عذاب ہیں۔ 3 حقوق: توہین عالم اور عذاب سخت، وقت موت ہمسایوں سے معافی مانگنا، حضرت علی اور یہودی ہمسفر، پل صراط اور جہنم۔ صراط جہنم پر ایک پل ہے، 3000 سال پل صراط پر۔ عقائد و اعمال کی روشنی اور پل صراط بغیر نور کے طویل تاریک راہ کیسے طے ہوگی؟ پل صراط شعور رکھتا ہے، سچا لیکن وحشتناک خواب۔ کون تمام عمر صراط مستقیم پر ثابت رہ سکتا ہے؟ بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز کی توسیع۔ ہر کوئی جہنم سے صدمہ اٹھائے گا۔ آخرت کی حقیقت تصور کے قابل نہیں۔ آتش جہنم مومن کی دعا پر آمین کہتی ہے۔ دوزخ کہتی ہے ابھی اور جگہ باقی ہے۔ عذاب جہنم کے مختلف درجات ہیں۔ آتش جہنم کا رنگ زاقوم حنظل نیم سے زیادہ تلخ ہے، کھولتا ہوا پانی جو چہرے کے گوشت کو بھی گلا دے۔ مومنین یقین کرتے ہیں جہنمیوں کا لباس آگ ہوگا۔ حضرت علی کی فریاد۔ عذاب جہنم کے کچھ نمونے۔ جہنم کے گرز دوزخیوں کے سر پر۔ اہل اسلم جہنم میں نہیں جائیں گے، دلوں کی مانند سخت بدن۔ آخرت میں جنت و جہنم اگر اس وقت ہیں تو کہاں ہیں؟ بہشتی سیب سے حضرت زہرا کی خلقت۔ جہنم میں ہمیشگی، کفار کی خصوصیت۔ بشیر و مبشر وہی نکیر و منکر ہیں۔ صورتیں سیرتوں کی مانند محشور ہوں گی۔ آخرت کا عذاب دنیوی عذاب کے علاوہ ہے۔ دوزخی کا خواب۔ مردے زندوں سے التماس کرتے ہیں، کنیزوں کو آزاد کرتا ہوں تاکہ جہنم میں نہ جاؤں۔ عالم برزخ میں خوف ہی خوف ہے اگر صراط سے گزر جاؤں۔ قبر یزید میں خدائی آگ۔ زمین کی 3 وقتوں میں
3 فریادیں، ملکوت، قبر کے لیے نورد و زرش، 3 طائفے جن کی حسرتیں بہت ہوں گی، شکم مادر اور برزخ، روح کا قبض کرنا، 3 چیزیں برزخ میں بہت کام آئیں گی، کنجوس، برزخی کا فشار، دنیا میں حمال، آخرت میں سلطان، شعلہ آگ جو قبر سے بھڑکا، غصہ پینا گویا آگ کو ٹھنڈا کرنا ہے، پوشیدہ صدقہ اور خواب عذاب سے گریہ، ہوس پرستی پل صراط سے دور گرا دے گی، گناہ گار حقیقی غاضب ہے، جہنم علی کے دشمنوں کے لیے ہے، علی کا دوست جہنم میں نہیں رہے گا، جنت و جہنم کی چابی حضرت علی کے ہاتھوں میں ہے، بزرگان قیامت کے برہنگی سے ڈرتے ہیں، منتشر ٹڈیاں وہ جو مضطرب نہیں ہیں، عذاب قیامت سخت ترین ہے، طالبین حقوق اور قیامت، اعضائے بدن کی گواہی، مجرمین کے لیے آگ، راہ نجات کھو دیتے ہیں، آتش جہنم کو چکھو، روز قیامت منتشر اجزا کو جمع کریں گے، برزخ، عالم مثالی اور بدن مثالی، شدت تاثیر و تاثر، بعد کی خبروں سے متعلق روایات، بدن جسمانی میں روح کی تاثیر، برزخ کہاں ہے، ارواح باہم انسیت رکھتی ہیں، وادی السلام روحوں کا مرکز ہے، روح کا قبر سے زیادہ تعلق ہے، ایک اور شبہ اور اس کا جواب، قرآن میں برزخ کا ثواب و عقاب، روایت میں برزخ کا ثواب و عقاب، برزخ میں حوض کوثر، برہوت جہنمی برزخی کا مظہر ہے، عقل معاد خیر و شر کو درک کرتی ہے، عقل علمی کا کم یا زیادہ ہونا، اپنی آخرت کے لیے کیا بنایا ہے، بہشت برزخ اور قیامت کی بہشت، برزخ کے بارے میں شبہ، خواب برزخ کا ایک چھوٹا نمونہ، چند مثالیں، موت رشتوں کو ختم کر دیتی ہے، عالم برزخ میں صرف عمل آپ کے ساتھ ہوگا، وَالصَّبْرِ لَحْکُمْ رَبَّکَ فَانَکْبَ عَینَنَا، آپ کی روح عالم برزخ میں رزق مانگتی ہے، بہشت برزخ میں آ جاؤ اے دین کے حامی، برزخ میں انسانی کیفیت حقائق کو کشف کرتی ہے، برزخ میں نور نہیں چمکے گا مگر جمال محمد، مرقد و برزخ کے بارے میں ایک نکتہ، برزخ کی نسبت قیامت خواب سے بیداری ہے، مہمانوں کا قاتل مکان، برزخ کے بارے میں امام موسیٰ کاظم کا ایک معجزہ، عام برزخ کے بارے میں سوالات، اچھے کردار برزخ میں اچھی صورت میں، جنازے کے اوپر کتا، برزخ میں انسان کا کردار، خدا کے ناموں میں سے سلام بھی ہے، قبر و برزخ کی کشادگی، مرنے کے بعد زمین میں زندگی، اہل جہنم کو شروع سے پیدا ہی کیوں کیا، اصل مقصد رحمت و فضل کو وسعت دینا ہے، عمر سعد اور ندائے شیطان، موت قدرت خداوندی کا نمونہ، امام حسین کا خط بنی ہاشم کے نام، برزخ میں عزادار امام حسین کی فریاد رسی، روز محشر امام حسین کے زیر سایہ، خلقت کے بعد روح پھونکنا، برزخ میں زناکار پر عذاب، روز محشر زناکار شخص سے گندی بدبو آئے گی، تمہارے لیے برزخ سے ڈرتا ہوں، کل بجائے آنسوں کے خون روئیں گے، سفر برزخ کو پہلے ہی طے کر لیتے ہیں، بارگاہ امام حسین میں عطیہ الہی، حزقیل کس چیز سے عبرت لیتے ہیں، انتہا بالآخر 2 مٹھی خاک ہی ہے، قبروں کی زیارت خود اپنے لیے ہے، جناب زہرا شہدائے احد کی قبروں پر، اگر تاریکی برزخ میں بھی گرفتار ہوئے تو فریاد کریں گے، عزت حسین برزخ و قیامت میں آشکار ہوگی، برزخ و سقر، عالم حیات، عالم برزخ میں مومن کے
ورد کا جشن، درود کا جشن، عذاب برزخ گناہ کے برابر، حق الناس ادا نہ کرنے پر برزخ میں 1 سال کی 149 تکالیف۔ سامعین، یہ تو عنوانات تھے اس کتاب کے، ٹوٹل اس کے 132 عنوانات جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنائے۔ اب صفحہ نمبر 11 پر موجود ہے خیال مترجم۔ زیر نظر کتاب برزخ فقی بزرگ معلم اخلاق شہید محراب حضرت آیت اللہ سید ابن الحسین عبد الحسین دستگیب کی کتب متعددہ میں سے ایک ہے، جسے رضویہ سوسائٹی کا مایہ ناز دینی مذہبی و تبلیغی ادارہ مکتب اہل بیت کے پرجوش اور دیندار نوجوانوں نے خالصتاً تبلیغ و ترویج علوم آل محمد اور مقصد آل محمد یعنی اصلاح معاشرہ کی نیت سے شائع کیا ہے۔ اصل کتاب فارسی زبان میں تھی، جسے اردو کے قالب میں ڈھالنے کی کوشش کی گئی ہے تاکہ اردو دان طبقے میں آیت اللہ شہید کے اس گراں قدر علمی و اخلاقی ذخیرے سے فیضیاب ہو سکے۔ کسی کتاب کا ترجمہ کرنا یوں بھی امر محال ہے، اور پھر وہ کتاب اگر مزاج تصنیف و تالیف سے ہٹ کر گفتگو و تقاریر کا مجموعہ ہو تو یہ اور بھی کٹھن مرحلہ ہوتا ہے۔ آپ کے زیر مطالعہ کتاب برزخ بھی مرحوم دستگیب کی مختلف مواقع پر کی گئی تقاریر کا مجموعہ ہے۔ کیونکہ تصنیف و تقریر میں بہرحال فرق ہوتا ہے، چنانچہ یہ سوچتے ہوئے کہ اصل عبارت سے اعراض بھی نہ ہوں اور اردو کی شائستگی بھی باقی رہے، بعض مقامات پر اصل متن سے قدرے اختلاف اور نہایت معمولی کمی یا بیشی کی جسارت کی گئی ہے۔ امید ہے جسے ارباب دانش یقیناً نظر انداز فرمائیں گے۔ ابتدا میں کوئی شک نہیں، یہ کتاب انہی اہمیت و افادیت کے اعتبار سے بہت قیمتی ہے۔ اس میں نوجوان نسل کے اذہان میں ابھرنے والی عقیدتی و فقہی سوالات کے جوابات بھی ہیں۔ امید ہے مومنین اس کتاب کو نہ صرف یہ کہ خود خرید فرمائیں گے بلکہ دوسرے مومنین کو اس کی ترغیب بھی دلائیں گے۔ والسلام۔ سید رضا حیدر رضوی، 11 رمضان المبارک 1413 ہجری۔ مکتب اہل بیت کے اغراض و مقاصد اور 10 سالہ کارکردگی۔ مولانا حجت الاسلام صادق حسن دامِ مجدہ اور دوسرے علماء کا درس اخلاق، طلباء اور نوجوانوں کے لیے لائبریری کا قیام، عام لوگوں کے مفاد کے پیش نظر آڈیو ویڈیو کیسٹس تیار کرنا، بچوں کے لیے قبل از مغرب تعلیم، قرآن اور تجوید کا اہتمام کرنا، بچوں کے لیے نماز کی عملی مشق کا اجرا بعد از نماز مغربین، بچوں اور بڑوں کے لیے دینیات اور مسائل عملیہ کی تعلیم دینا، خواتین کے لیے درس اخلاق میں شرکت کا خاطر خواہ انتظام کرنا، دروس کی ریکارڈنگ، فلمنگ اور ڈپلیکیٹر سے کیسٹوں کی فراہمی۔ ادارہ مبارکہ مکتب اہل بیت وقف عام ہے، اس لیے بلا تخصیص ہر ایک شخص مستفیض ہو سکتا ہے۔ عربی اور فارسی کتاب کا اردو زبان میں ترجمہ اور نشر و اشاعت کا سلسلہ جاری رکھنا۔ سید شاہد اصغر، صدر مکتب اہل بیت، C 12 رضویہ سوسائٹی کراچی، 7404727 پاکستان۔ صفحہ نمبر 13 پہ موجود ہے حقوق العباد ادا نہ کرنے کے باعث عذاب برزخ۔ کتاب مصباح الحرمین میں لکھتے ہیں کہ صالحین میں سے ایک بزرگ بنام شیخ عبدالطاہر خراسانی اپنی عمر کے آخری دنوں میں مکہ معظمہ تشریف لے گئے
اور یہ عہد کر لیا کہ جب تک زندہ رہیں گے وہیں مجاوری کریں گے۔ انہی دنوں میں ایک شخص کے پاس ایک تھیلی میں ہیرے جواہرات اور نقد پیسے امانت کے لیے رکھے ہوئے تھے، اور وہ کسی امانت دار شخص کی تلاش میں پھر رہا تھا تاکہ اپنی امانت اس کے پاس رکھا سکے۔ چنانچہ لوگوں نے اس شخص کو شیخ عبدالطاہر خراسانی سے متعارف کراتے ہوئے بتایا کہ مکہ معظمہ میں یہ بزرگ نہایت قابل اعتماد اور معتبر شخصیت ہیں۔ بنابراین اس شخص نے اپنی امانت شیخ کے پاس رکھوا دی۔ کچھ عرصے بعد شیخ کا انتقال ہو گیا۔ شیخ کے مرنے کے بعد جب صاحب امانت اپنی امانت واپس لینے آیا تو لوگوں نے بتایا کہ شیخ کا انتقال ہو چکا ہے۔ وہ شخص شیخ کے ورثاء کے پاس آیا تو ورثاء نے کہا کہ ہمیں کوئی اطلاع نہیں ہے۔ چنانچہ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا کہ اب کیا کرے، بیچارہ مفلس ہو گیا تھا اور کوئی چارہ کار بھی نہ تھا۔ البتہ اس نے سنا ہوا تھا کہ اہل ایمان کی ارواح شریفہ وادی السلام آتی ہیں، وہ آزاد ہیں اور ایک دوسرے سے مانوس بھی۔ چنانچہ صاحب امانت دعا کرنے لگا، خداوندا کوئی ایسی سبیل پیدا ہو جائے کہ میں اس میت کو دیکھ سکوں اور اپنے مال کے بارے میں اس سے معلومات کر لوں۔ لیکن کچھ مدت بعد جب اسے وادی السلام سے کوئی جواب نہ ملا تو اس نے بعض اہل علم سے سوال کیا کہ آخر کیا بات ہے، میں اس قدر دعائیں کر رہا ہوں پھر بھی شیخ کی زیارت نہیں ہو رہی۔ لوگوں نے اس شخص سے کہا شاید وہ مقام جو اشقیاء کے لیے مخصوص ہے وہاں ہوں، یعنی ممکن ہے وہ وادی برہوت جو کہ ملک یمن میں ہے وہاں ہوں۔ وادی برہوت ایک خطرناک وادی ہے جہاں نہایت وحشتناک کنویں اور گڑھے وغیرہ ہیں۔ اس بات کو بارہا نقل کیا گیا ہے کہ وہاں سے انتہائی وحشتناک آوازیں کانوں میں سنائی دیتی ہیں۔ مختصر یہ کہ جس طرح وادی السلام جو کہ جوار حضرت امیر المومنین علیہ السلام مظہر رحمت و مقام ارواح شریفہ ہے، اسی طرح وادی برہوت اشقیاء کے ظہور کرنے اور ارواح خبیثہ کے رہنے کی جگہ ہے۔ بہرکیف وہ شخص وادی برہوت کی جانب چل پڑا اور وہاں نماز و روزہ، دعا و تسبیح میں مصروف رہنے لگا، یہاں تک کہ ایک دن شیخ عبدالطاہر کو دیکھا تو کہنے لگا، کیا آپ شیخ عبدالطاہر ہیں؟ شیخ نے کہا، جی ہاں، لیکن کیا تم وہ نہیں جو کہ مکے میں مجاور تھے؟ شیخ نے فوراً ہی سوال کر دیا۔ اس شخص نے جواب دیا، کیوں نہیں، اور پھر شیخ سے دریافت کیا کہ میری امانت کہاں ہے اور آپ کا یہ کیا حال ہے؟ شیخ نے کہا، تمہاری امانت گھر کے فلاں حصے میں فلاں کونے میں زمین کے نیچے چھپا دی ہے، تم آئے نہیں کہ تمہیں واپس کر دوں، یہاں تک کہ میری موت واقع ہو گئی، اب جاؤ میرے ورثاء کو اس کا پتہ بتا کر ان سے حاصل کر دو۔ وہ گناہ جو عالم برزخ میں باعث عذاب ہے۔ لیکن شیخ عبدالطاہر، تمہارا یہ سوال ہے کہ میں بدبخت یہاں کیسے گرفتار بلا ہوں، تو اس بدبختی کی وجہ 3 گنا ہیں۔ ایک تو وہ حقوق جو مرغ کے پیر میں باندھے ہوئے اس پتھر کی مانند ہیں جو اسے پرواز کرنے نہیں دیتے۔ انسان کربلائے معلیٰ گیا ہو، مشہد مقدس گیا ہو، مکہ معظمہ کی مجاوری کی ہو، لیکن یہ حقوق العباد اس طرح بے چارہ کر دیتے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی وہ جوار اہل بیت علیہم السلام میں جگہ نہیں پا سکتا، نہ وادی السلام، نہ مکہ معظمہ و مدینہ منورہ، بدن خواہ کہیں پہ بھی ہو، یہ اس کے ملکوت اعلیٰ کی طرف جانے نہیں دیتے۔ شیخ کے قول کے مطابق 3 حقوق قارئین محترم کی خدمت میں نقل ہو رہے ہیں۔ 3 حقوق۔ شیخ نے کہا، سب سے پہلا گناہ جو مجھے بتایا گیا وہ یہ تھا کہ تم نے خراسان میں قطع رحم، عزیز و اقارب سے تعلقات کو قطع کر دیا اور مکہ جا بسے۔ قطع رحم کرنا حرام ہے،
تم نے قوم و قبیلے کی رعایت نہیں کی۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو اپنی اولاد و والدین کے ضروری اخراجات نہیں دیتے اور انہیں اس بات سے کوئی سروکار نہیں ہوتا کہ وہ کسی پریشانی و مشکل میں گرفتار ہیں یا نہیں۔ وہ خود کسی دوسرے شہر میں رہنے لگتے ہیں اور ان کی کوئی خبرگیری نہیں کرتے۔ اور دوسرا گناہ یہ تھا کہ میں نے 1 دینار غیر مستحق کو دے دیا تھا۔ اس کتاب میں جو عبارت لکھی گئی وہ اس طرح ہے کہ شاید 1 دینار انہیں دیا گیا تھا کہ کسی مستحق کو دے دیں۔ اس میں تسامح پیدا ہو گیا اور مستحق کو نہیں دیا گیا، بالآخر کسی غیر مستحق کو دے دیا، اور مستحق کو محروم کرنا گناہ ہے، توہین عالم اور عذاب سخت۔ تیسرا گناہ یہ تھا کہ ایک عالم دین ہمارے گھر کے پاس رہتے تھے، ہم نے ان کی توہین کی تھی۔ عالم کا ہم پر حق ہے، ہمارا دین ان سے وابستہ ہے۔ عالم معاشرے پر اپنا حق حیات رکھتا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جس نے کسی عالم کی توہین کی گویا اس نے میری توہین کی۔ اگر کوئی متوجہ نہ ہو اور کسی عالم کی بے حرمتی و بے ادبی کرے تو گویا اس نے حق عالم کا انکار کیا اور وہ اس کا جواب دہ ہوگا۔ اے خدا، اگر تو ہم سے عدل کا معاملہ کرے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اے خدا، ہمارا خوف تیرے عدل کی وجہ سے ہے۔ اے خدا، ہمارے ساتھ فضل و کرم سے معاملہ فرما کہ ہم میں تیرے عدل کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں۔ وقت موت ہمسایوں سے معافی مانگنا مستحب ہے۔ جو کوئی شخص یہ محسوس کرے کہ اس کا آخری وقت قریب ہے تو اپنے ہمسایوں، دوستوں اور ہم سفروں سے معافی طلب کرے۔ یہ نہ کہے کہ میں نے اس طرح احسان کیا۔ بسا اوقات حق ہمسائیگی کے خلاف کیا ہوتا ہے، یعنی کبھی آوازیں بلند کیں یا ہمسایہ کو اذیت پہنچائی اور اب یاد نہ رہا۔ ساتھ بیٹھنے والوں کے حقوق فراموش نہ کرو اور حق ہمسفر کی اہمیت اس روایت سے سمجھو۔ حضرت علی اور یہودی ہمسفر۔ روایت ہے، مولا علی سفر سے کوفے کی جانب آ رہے تھے کہ اثناء راہ میں ایک شخص آپ کے ہمراہ ہو گیا۔ دوران راہ امیر المومنین علیہ السلام نے اس کا نام و پتہ اور مذہب وغیرہ دریافت فرمایا۔ وہ شخص کہنے لگا کہ میں کوفے کے نزدیک فلاں محلے کا رہنے والا ہوں اور مذہباً یہودی ہوں۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بھی کوفے میں رہتا ہوں اور مسلمان ہوں۔ دونوں ساتھ ساتھ آ رہے تھے۔ یہودی نے باتیں شروع کر دیں۔ چلتے چلتے دونوں ایک دوراہے پر پہنچے جہاں سے ایک راستہ کوفے کی جانب اور دوسرا راستہ یہودی کے محلے کی طرف جا رہا تھا۔ امیر المومنین علیہ السلام دوراہے پر پہنچ کر بجائے کوفہ جانے کے یہودی کے راستے پر اس کے ساتھ چلتے رہے۔ اچانک یہودی متوجہ ہوا اور کہنے لگا، مگر آپ کوفہ نہیں جا رہے؟ امام نے فرمایا، کیوں نہیں؟ یہودی کہنے لگا، کوفے کا راستہ تو دوسری طرف ہے، کیا آپ نے توجہ نہیں کی؟ آپ نے ارشاد فرمایا، کیوں نہیں؟ میں تو اسی جگہ متوجہ ہو گیا تھا، لیکن کیونکہ تمہارا ہم سفر تھا اس لیے چاہا کہ حق ہم سفری ادا کروں اور چند قدم آگے تک تمہیں رخصت کروں۔ یہودی نے متعجب ہو کر سوال کیا، کیا یہ آپ کا ذاتی عقیدہ ہے یا آپ کا دینی وظیفہ؟ اس طرح کے انسانی حقوق کی ادائیگی کیا آپ کے دین سے مربوط ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، یہ میرے دین و مسلک کا حکم ہے۔ یہودی فکر میں ڈوب گیا۔ یہ کیسا دین ہے کہ اس حد تک حقوق انسانی کا خیال رکھتا ہے؟ یہودی دوسرے روز کوفہ آیا۔ کوفے کی ایک قریبی مسجد میں دیکھا کہ کل والے عربی مسافر کو لوگوں کی ایک بڑی تعداد اپنے حلقے میں لیے ہوئے ہے اور ہر کوئی احترام و تعظیم بجا لا رہا ہے۔ یہودی نے کسی سے سوال کیا، یہ صاحب کون ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ خلیفۃ المسلمین و امیر المومنین ہیں۔ یہودی سوچنے لگا، یہ صاحب مسلمانوں کے سردار ہیں جو کل میرے ساتھ اس قدر تواضع و انکساری کے ساتھ پیش آ رہے تھے۔
یکایک وہ یہودی امیر المومنین علیہ السلام کے قدموں پر گر پڑا اور مسلمان ہو گیا، نیز امیر المومنین علیہ السلام کے خاص شیعوں میں سے ہو گیا۔ پل صراط اور جہنم۔ اگر انسان حقوق کی ادائیگی سے بطور احسن عہدہ برآمد نہ ہو اگر انسان حقوق کی ادائیگی سے بطور احسن عہدہ برآں نہ ہو اور مر جائے تو روز قیامت اور پل صراط پر سخت عذاب میں گرفتار ہوگا۔ تشریح کے لیے کچھ نکات باب مقدمہ میں سے صراط کے بارے میں بیان کیے جاتے ہیں۔ صراط لغت میں راستے کو کہتے ہیں اور اصطلاح میں جو کچھ شرع مقدس میں آیا اور مسلمانوں کو اس پر اعتقاد رکھنا واجب ہے، نیز وہ ضروریات دینی میں شمار ہوتا ہے۔ یہ وہ پل ہے جو جہنم کے اوپر بنایا گیا ہے۔ صراط جہنم پر ایک پل ہے۔ خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا، جب قیامت برپا ہوگی تو جہنم کو میدان حشر میں کھینچیں گے۔ اس کی 1000 مہار ہوں گی، ہر مہار 1,00,000 قوی و تن و من ملائکہ کے ہاتھوں میں ہوگی۔ جس وقت اسے کھینچ رہے ہوں گے، جہنم سے ایک نعرہ بلند ہوگا جو اطراف کی مخلوقات کو اپنے اندر کھینچ لے گا۔ سب لوگ وہاں نفسا رب نفسی یعنی خدا ہماری فریاد کو پہنچے کہتے ہوں گے، سوائے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، کہ آپ فرماتے ہوں گے، رب امتی یعنی خدایا میری امت کی فریاد کو پہنچ۔ پیغمبر اکرم مہربان باپ کی مانند اپنی امت کی خلاصی و نجات کی فکر میں ہوں گے۔ چنانچہ روایت میں ہے، جب جہنم کو لائیں گے تو ایک پل اس کے اوپر سے گزاریں گے تاکہ لوگ اس کے اوپر سے گزر کر داخل بہشت ہوں۔ 3000 سال پل صراط پر ایک بہشت کا راستہ صراط ہے، لیکن عجیب و غریب راستہ ہے۔ رسول خدا سے روایت ہے کہ صراط کی لمبائی 3000 سال کی مسافت کی ہے، جس میں 1000 سال کی بلندی پر، پھر 1000 سال کی پستی اور 1000 سال سنگلاخ چٹانوں، بچھوؤں اور جانوروں کے درمیان سے ہے۔ صراط سے گزرنا کوئی آسان کام نہیں۔ ہر ایک اپنے عقائد و اعمال صالح کے نور کی مقدار کے مطابق پل صراط پر سے گزرے گا۔ عقائد و اعمال کی روشنی اور پل صراط پر کوئی خاص روشنی نہیں بلکہ تاریکی ہے۔ سورج و چاند کا وہاں کام نہیں، وہاں کوئی نور نہیں ہے سوائے نور جمال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ روز قیامت نور محمد و آل محمد یعنی صرف ان کی ولایت کا نور انسان کے کام آئے گا۔ تلاوت قرآن و ذکر خدا کا نور، اخلاص نیت کا نور، یہ سب ہر طرف سے نور افشانی کرتے ہوں گے جو سامنے اور دائیں بائیں دونوں طرفین کو منور کر دیں گے۔ آخر کس قدر نور اس دنیا میں حاصل کیا ہوگا؟ ایک شخص کا نور اس قدر ہوگا جتنی دور ایک آنکھ حد نظر تک دیکھتی ہے، دوسرا ایک فرسخ اور تیسرا اتنا کہ اپنے پاؤں کے سامنے تک دیکھ سکے۔ روایت ہے کہ کسی کا نور اتنا کم ہوگا کہ فقط اپنے انگوٹھے کو روشنی دے پائے گا اور گرتا پڑتا ہوگا۔ سامعین، یہاں صفحہ نمبر 20 پر میں اپنے مطالعے کو روکتی ہوں۔ انشاءاللہ صفحہ نمبر 21 سے دوبارہ حاضر ہوں گی۔ جب تک کے لیے خدا حافظ۔